بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو ایک فائنل کال دی تھی اور یہ کہا تھا یہ فائنل کال ہے اور جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے یہ فائنل کال واپس نہیں لی جائے گی۔ اور تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت کو شاک آف دیئر لائف ملے گا اور 24 نومبر کو لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ اب آج 25 نومبر ہو گئی ہے اور جو ایک قافلہ سوابی سے نکلا تھا وہ ابھی تک اسلام آباد تو نہیں پہنچا، اطلاعات کے مطابق اسلام آباد کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن جو اسلام آباد ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو چاروں طرف سے تقریباً بند کر دیا گیا ہے اور باقی ملک کے ساتھ اس کا رابطہ منقطع ہے۔ میں بھی اپنے اس دفتر میں اس اسٹوڈیو میں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے تو کیا یہ حکومت کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ تو کیا معاملات ہیں، اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اسلام آباد سے ہی MNA ہیں اور چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شعیب شاہین صاحب، تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور قانون دان ہیں اور ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، اس لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کسی طریقے سے ہم نے ان کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا موقف کیا تھا۔ ہمارے پروگرام میں لطیف کھوسا صاحب نے کیا کہا تھا، سنیے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کی سوچ ہے کہ لوگ کس طریقے سے یہ غلط فہمی میں ہے، they will get another shock of their life۔ جس طرح 24 نومبر کو عوام نکلے گی، لوگ نکلیں گے، یہ 8 فروری بھی آپ بھول جائیں گے۔ تو شعیب شاہین صاحب، میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جو کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ حکومت کو 24 نومبر کو شاک آف دیئر لائف ملے گا، تو آپ کو اسلام آباد کی حد تک کوئی لگ رہا ہے کہ لوگ اس طرح نکلے جیسا کہ کھوسا صاحب کا خیال تھا؟ دیکھیں، آج سے آپ کو فرق نظر آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر عوام کو واقعی ان کو ڈر خوف نہیں ہے کہ عوام کے نکلنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اس طریقے سے نہیں نکلی بقول ان کے، یا یہ جو کچھ آج یہ کہتے رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ پورا پاکستان کس لیے بند کر دیا؟ آج ان کی بکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ ان کے وزیر جو خزانہ ہیں، یا جو پرانے ان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے، وہ کہتے ہیں جی 300 ارب روپے کا روزانہ کا نقصان ہے، تمام موٹر ویز بند ہیں، تمام نیشنل ہائی ویز بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، 4 دن سے بند ہیں، اور عوام نکلے گی۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ قافلے، یہ عوام کے قافلے ہی ہیں نا جو پورے پاکستان سے نکل کے آ رہے ہیں۔ جس وقت یہاں اسلام آباد میں پہنچتے ہیں، پنڈی اسلام آباد سے بھی لوگ نکلیں گے، پورے پاکستان سے یہاں پہنچیں گے۔ بات یہ ہے کہ ان کٹ پتلیوں کو غلطی سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک جعلی کاغذ کا ٹکڑا پکڑا کر کے اسٹیبلشمنٹ میں بٹھا پارلیمنٹ میں بٹھا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب نواز شریف سے لے کر طارق فضل صاحب، یہ ہارے ہوئے سارے لوگ ہیں، جعلی کاغذ کے ذریعے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، یہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ آج ان کا وزیر داخلہ جو پوری حکومت چلا رہا ہے، اور جس انداز سے یہ شارٹ سطحیت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ انہوں نے اس وقت جو سچویشن پیدا کر دی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی ہو، یا 2 اٹامک پاور جنگ کر رہے ہوں۔ انہوں نے تمام فسطائیت اور یزیدیت کی ساری بدترین مثالیں قائم کر دیں۔ اب یہ اسلام آباد سے بیٹھے ہیں، یہ الگ بات ہے، صرف ایک بات کر کے سر، اسلام آباد سے بیٹھے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہ ہارے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس نے پہلے دن وہ جعلی کاغذ کا ٹکڑا لینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کو رات کو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ ان کا زندہ ضمیر ہے کہ جو کاغذ کا ٹکڑا جعلی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم جیتے ہوئے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں۔ لیکن آج اسلام آباد کے تمام لوگوں کے، ہمارے ورکرز کے گھروں میں پچھلے 1 ہفتے کے درمیان کچھ لوگوں کو اٹھا لیا جو نہیں ملے، یا ان کی 80 سالہ ماں کو اٹھایا، کسی کی بیوی کو اٹھایا، کسی کی بیٹی کو اٹھایا، کسی کے بچے کو اٹھایا، آپ کیوں نہیں گرفتار اور ہوئے؟ کچھ کو عدالتوں میں پیش کیا، کچھ کو نہیں بھی کیا۔ آپ کیوں نہیں گرفتار ہوئے؟ جی میں چھپا ہوا ہوں، پروٹیکٹیو بیل پہ بھی ہوں۔ سنیں، میرے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، میں پروٹیکٹیو بیل پہ ہوں 27 تک، اس کے باوجود بھی میں چھپا ہوا ہوں، اور اس کے باوجود میں نے پروٹیسٹ میں بھی شامل ہوں۔ لیکن میں اپنے آپ کو ہائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی جدوجہد کو کنفائن نہیں کرنا،
ہم اس وقت جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے اچھا کھڑے چلیں ہوئے ہیں. اب یہ ذرا ہمارے فرائض میں شامل ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جدوجہد ہم پہ لازم ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ ہمارا اسٹوڈیو ڈی چوک کے بہت قریب ہے، تو باہر سے آپ کو کوئی نعرے بازی کی آواز تو آ رہی ہے، یہ پولیس والے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ چلے پولیٹیکل پارٹیز تو نعرے بازی کرتی ہیں یہ، لیکن یہ اسلام آباد پولیس اور بھی آزاد کشمیر کی پولیس بھی ہے، پنجاب پولیس بھی ہے، ایف سی بھی ہے اسلام آباد میں، یہ آج کل اتنے نعرے بازی کیوں کرتے ہیں؟ مجھے تو کوئی ایسا بات کا علم نہیں ہے کہ نعرے بازی کرتے ہیں، لیکن شعیب شاہین صاحب نے جو باتیں کی ہیں اگر اجازت دیں تو میں اس بالکل حوالے دیں. سے اور پہلے خاص تو طور یہ پہ بتائیں نا کہ جی یہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کیا گیا، یہ آپ کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ دیکھیے اس میں کامیابی یا ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. شعیب صاحب نے جو باتیں کی ہیں، گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں تھے. 2018 میں جب الیکشن ہوا اور آر ٹی ایس کو بٹھا کے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھایا گیا اور بیساکھیاں ان کو دی گئیں، اور اس کے بعد ان سے بڑی کٹ پتلی اگر پاکستان میں کوئی تاریخ میں ہوئی ہے تو یہ مجھے بتا دیں. ایک پیج وہ سارا ڈرامہ عمران خان اپنے منہ سے کہتے رہے. پارلیمنٹ کے ایم این ایز تو آپ کو جو لا کے دیے جاتے تھے، تو آپ سے بڑی کٹ پتلیاں کون ہیں؟ کس منہ سے آپ بات کر رہے ہیں؟ باقی الیکشن ہارنا نہ ہارنا، آپ عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں، لڑیں. حامد میر کے پروگرام میں آگے کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ لڑیں وہاں پہ، ہم لڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک قانونی جنگ ہے نا، وہاں جا کے ثابت کریں. یہاں بیٹھ کے دعوے کرنے اور سیاسی پروگرام کچھ اور ہوتا ہے اور آپ اپنے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. عدالتوں میں جائیں، پروگراموں میں نہ رویا کریں. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو عوام کا آپ نے کہا کہ شہر بند کرنا، میر صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے. تحریک انصاف چوتھی دفعہ حملہ آور ہو رہی ہے اسلام آباد کے اوپر. پچھلی دفعہ جب یہ آئے تھے، میں نے کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا، 5 ان کی گاڑیوں سے باقاعدہ اسلحہ برآمد ہوا تھا انٹیلیجنس انفارمیشن کے پر. ابھی جب آپ کا آتا ہے وزیر اعلیٰ، وہاں سے کہتا ہے جناب مریں گے، ماریں گے، جانے لیں گے، جانے دیں گے، اچھا جی قبریں کھودیں گے. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل مارچ ہے؟ اور کل جو 24 نومبر کی ان کی کال تھی، وہ تو پورے پاکستان میں اس کو جو حشر ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنے لوگ کہاں سے نکلے ہیں. کوئی ریلی، کوئی کسی جگہ سے کوئی احتجاج، کوئی پروٹیسٹ، کسی کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگی. اب اس وقت جو لانگ کا مارچ کی کال عمران خان نے دی تھی، وہ گنڈا پور مارچ رہ گیا ہے. یہ صرف گنڈا پور صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، وہ اپنے ایک جتھے کے ساتھ اسلام آباد پہ لشکر کشی کر رہے ہیں. اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، فلاسفی فلانا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے اس بات کا، دلی طور قلبی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کہ جہاں پہ کرم ایجنسی میں پارا چنار کے مقام پہ 80 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں. 12 لوگ کل جو ہے وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ یہاں پہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے. وزیر اعلیٰ یہاں پہ کبھی کفن باندھ کے کبھی پھر رہا ہے. وزیر اعظم یا وزیر داخلہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ. سر بالکل ہماری ذمہ داری ہے، میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا میں اپنی ذمہ داری یہ نہیں کہوں گا، لیکن وہاں پہ ایک ٹرائبل سسٹم ہے جسے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے بہتر سمجھتا ہے، وہ سسٹم سے ہے. آپ وہاں پہ جاتے، آپ ایک جرگہ سسٹم کے ذریعے سب سے پہلے وہاں پہ حالات کنٹرول کرتے. آپ کی یہ جو وزارت اعلیٰ ہے، حکومت تھی جس نے آئینی ترمیم کے ذریعے قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا، اور آپ دیکھیں وہاں پہ کیا حشر ہو رہا ہے. نہیں یہ میر صاحب، یہ ضم کرنے یا نہ کرنا، یہ جو پارا چنار کا یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا پرانا ہے. اس کا اس کی قبائلی علاقوں کو ضم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی کہ یہ جو وزارت اعلیٰ ہے یہ عمران خان کی کوئی ذاتی ملازم تو نہیں ہے. بھائی کہتے ہیں جی ہم 30 نومبر کو چلے جاتے ہیں، خدا کے لیے میرے صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے لوگ ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں، گروپ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، ٹرائبز لڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے. پاکستانی نہیں ہے وہ. اچھا ویسے اس پہ ادھر جا کے آپ کو توجہ شعیب شاہین صاحب، یہ ویسے واقعی ایک بہت اہم مسئلہ نہیں ہے کہ کرم کا جو علاقہ ہے وہاں پر پچھلے 5-6 دن سے دونوں اطراف سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کبھی ایک فریق جو ہے اس پہ حملہ ہوتا ہے، پھر دوسرا فریق ہے اس پہ حملہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے. تو علی مین گنڈا پور صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑی اس پر بھی توجہ دیتے. دیکھیں امیر صاحب، یہ واقعی بہت اہم سنجیدہ سینسیٹیو ایشو ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور کی ہی وجہ سے یہ کامیاب ہوا ہے کہ ابھی سیز فائر ہوا ہے ان کے درمیان. یہ پچھلے 3 دن سے اس کے اوپر وہ کام کر رہے تھے، اور الحمدللہ ہمیں یہ ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آگے یہ پرماننٹ بیسس پہ نہ صرف سیز فائر ہوگا،
اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت موجودہ کٹھ پتلی حکومت نے پی ٹی ایم کے اوپر پابندی لگا کے جس طرح وہاں فائرنگ کرا کے 3 بندوں کی شہادتیں کرائی تھیں، اس مسئلے کو بھی علی امین گنڈاپور نے ہی حل کیا تھا. رائٹ سائڈ پہ اس نے موجودہ وزیر داخلہ کو بٹھا کے، لیفٹ سائڈ پہ اپنے گورنر کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے اس کو ریزالو کیا. نہ صرف ان کے پاس گئے اور پی ٹی ایم کے لوگوں نے زندہ باد علی امین گنڈاپور کے نعرے لگائے اور ان سے ان کو اگریمنٹس تھا جو موجودہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیں یہ جب ایسے سینسیٹیو میٹرز ہوتے ہیں، وہاں بارڈر بھی قریب ہے، وہاں فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور جس وقت وہ لوگوں کی پہلی شہادتیں ہوئیں اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ساتھ آرمی بھی وہاں موجود تھی جس وقت ان کی شہادتیں ہوئیں. تو یہ اس سینسیٹیو ایشو کو پولیٹیسائز کرنا میرا خیال ہے نہ ان کے لیے مناسب ہے نہ ہمارے لیے مناسب. اچھا چلیں، ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے، کے ساتھ ریزالو کریں تو ہمارا مکمل تعاون بھی ہوگا، ہم ساتھ بھی ہیں اور ہم اپنی ڈیوٹی بھی پرفارم. اچھا میرا آپ سے سوال ہے، اس سے پہلے میں کچھ تفصیلات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں. بعد میں 400 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ساہیوال سے 200، اکاڑا سے 81 اور ناروال سے 14 افراد گرفتار ہوئے ہیں. لاہور میں جو ہے پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن حافظ ذیشان اور سابق ایم پی ندیم عباس صاحب گرفتار ہوئے ہیں. اسلام آباد میں بھی کامبنگ آپریشن ہوا ہے، 300 کے قریب لوگوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں. ٹیکسلا میں بہت سے مقدمات درج ہوئے ہیں، اس میں عمران خان صاحب پہ بھی مقدمہ ہے، بشرا بی بی پہ، عارف علوی صاحب پہ، عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، 300 کے قریب افراد پہ مقدمہ درج ہوا ہے. تو بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، بہت سو کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا. اچھا گرفتاریاں کیسے ہو رہی ہیں؟ یقیناً چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ گرفتار کیسے ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اسکرین پر کہ یہ چیچا وطنی کا علاقہ ہے. یہاں پر ایک کوئی دیہاتی علاقہ ہے اور یہاں پہ ایک صاحب جو ہیں وہ نعرے مار رہے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل ایک جینون گرفتاری ہو، لیکن شعیب شہین صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تو گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں بہت سے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، اس میں ایم پی ایز بھی ہیں، کچھ ایم این ایز بھی ہیں. تو کیا جو بشرا بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر کسی نے گرفتاری دے دی یا وہ گرفتار ہو گیا تو اس کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گی، تو یہ جو آج گرفتار ہو گئے ان کو آئندہ سے ایم پی اے اور ایم این اے کی ٹکٹ نہیں ملے گی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ ظاہر ہے اپنی فیلڈ میں اپنا احتجاج کرتے ہوئے، مظاہرہ کرتے ہوئے کو گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا آپشن باقی ہے؟ کیا وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنے آپ کو کون خوشی سے گرفتار کرتا ہے؟ اور جہاں نہ کھانا، نہ پانی، نہ فیسلٹیز، اور جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں یہ تو جنگی قیدیوں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خوشی سے. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ جو لیڈ کر رہی ہیں اس لانگ مارچ کو، جو کہ پشاور سے آ رہا ہے، اسلام آباد میں داخل تو نہیں، اسلام آباد کے آس پاس ہی کہیں پہ ہے، تو کیا کہہ رہی ہیں اس لانگ مارچ میں؟ جب تک خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم نے اس مارچ کو ختم نہیں کرنا. میں اپنے آخری سانس تک وہاں کھڑی رہوں گی. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، جو نہیں دے گا تب بھی میں کھڑی رہوں گی. اور مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ پٹھان غیرت مند قوم ہے اور آخری جنگ تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، بشرا بی بی صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں اور یہ پہلی دفعہ وہ کھل کر سیاست میں آ گئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا ہم واپس نہیں جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے تو اسلام آباد کا باقی ملک سے رابطہ منقطع رہے گا. میرا خیال ہے انہوں نے آدھی بات کی ہے، بڑی قابل احترام ہے. پوری بات کرتی کہ ہم یہاں سے اڈیالہ جیل جائیں گے، وہاں پہ جیل توڑیں گے اور عمران خان کو اسی کنٹینر پہ بٹھا کے واپس لے جائیں گے. یہ مکمل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے نا. ورنہ آدھی بات جو انہوں نے کی ہے کہ میں وہاں کھڑی رہوں گی اور عمران خان رہا ہو جائیں گے، اس کا تو کوئی طریقہ موجود نہیں ہے، دنیا کے کسی دستور میں موجود نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا کنٹینر لے کے اسلام آباد آئیں اور ایک شخص پہ 2 4 6 ایک بھی مقدمہ ہو اور وہ جیل میں بند ہو اور جیل سے نکال کے وہ آپ کے کنٹینر پہ پہنچا دیا جائے. اس طرح کی کوئی پروویژن مثال موجود نہیں ہے. لہٰذا مجھے نہیں سمجھتا. ابھی یہ بھی کیا کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ بھی اور ادھر ادھر بھی جناب کہ کامیاب ہو گیا جی، ہمارا تو گورنمنٹ نے کامیاب کر دیا، ہمارے نکلنے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا، ہمارا مقصد اچیو ہو گیا. او بھائی اگر آپ کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کے اندر تکلیف لے کے آنا تھا پھر تو آپ نے اچیو کر لیا سارا کچھ. لیکن آپ نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، آپ نے 26ویں ترمیم بقول آپ کے ریورس کروانی ہے. وہ
اس طرح کی حرکتوں سے تو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور شعیب صاحب کو میں عرض کروں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو میں صرف ایک جملہ اس پہ کہوں گا پارا چنار کی, میں بالکل اس شخص پہ لعنت بھیجتا ہوں جو اس ایشو کے اوپر سیاست کرے. میں صرف اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہوں. اور وہاں پہ جو سیز فائر ہوا ہے علی امین صاحب نے نہیں کیا. سیز فائر یہاں پہ موٹر وے پہ ڈرامے کرنے سے نہیں ہوتے جانا پڑتا ہے وہاں پہ جنہوں نے کیا ہے. محمد علی صاحب گئے تھے وہاں پہ, گئے تھے, لیکن جس کو جانا چاہیے جو چیف ایگزیکٹو ہے, اور وہاں پہ جو وہ باقی نام لے رہے ہیں نا کہ کیا وہاں پہ ادارے موجود ہیں, ان کا بڑا رول ہے اس میں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا اور سیز فائر کرانا. آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, میں نے صرف اس کی بات کی ہے, اس میں کوئی پالیٹکس کی بات نہیں ہے. اچھا. اور باقی اگر آپ جو آپ نے پہلے بھی کہا شہر بند کرنا, دیکھیں جب اس طرح کا کراؤڈ جو 9 مئی کے واقعات کی شکل اختیار کر لے, اس بات کو کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اسلام آباد میں اگر ہم کھلا چھوڑ دیں اور یہ کراؤڈ جو آ رہا ہے اسلام آباد ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, آپ کا خیال ہے اسلام آباد بچتا ہے؟ اسلام آباد کی املاک بچتی ہیں, پراپرٹیز بچتی ہیں. اور پھر جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے جیسے 9 مئی میں ہوا تو آپ نے کیا کہا کہ جی روکا کیوں نہیں؟ یا آپ کو یاد ہے نا ان کا بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے, گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی, گورنمنٹ نے روکا کیوں نہیں؟ روکے تو مصیبت ہے, نہ روکیں توڑ پھوڑ ہو جائے تو تب بھی یہ تو جو ہے نا آپ کے لیے ایک مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں نا, لیکن پنجاب پولیس وہاں پر بھی کریک ڈاؤن کر دیتی ہے جہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا یہ ڈیرہ غازی خان جو ہے وہاں پر صحافیوں کی ایک تنظیم ہے RSF اور فریڈم نیٹ ورک, ان کا اجلاس ہو رہا تھا. انہوں نے آج ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے, وہاں پر وہ گئے تھے جو ساؤتھ پنجاب کے صحافی ہیں ان کے مسائل معلوم کرنے کے لیے. وہاں پہ ایک میٹنگ تھی تو وہاں پر جناب تحصیلدار صاحب تھے, چودھری حنیف صاحب اور SHO صاحب تھے. انہوں نے وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا اس میٹنگ پر, اور وہ ایک کلوز ڈور میٹنگ تھی اور ایک ہوٹل میں میٹنگ ہو رہی تھی, اور ان کو کہا جی آپ یہاں سے بھاگ جائیں, اور ان کو وہاں زبردستی نکال دیا گیا. اور اس کے بعد جب وہ پریس کلب کی طرف جانے لگے تو پریس کلب DG خان پریس کلب کو بھی بند کر دیا گیا. تو پنجاب پولیس جو ہے وہ چلے PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے, جرنلسٹوں کے خلاف کیوں کر دیتی ہے؟ ایک SHO کا اور ایک تحصیلدار کا مجھے یہ فیصلہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے طور پہ اس طرح کا ایکشن کیا تو غلط کیا ہے, اس کو کون سپورٹ کر سکتا ہے؟ میں بھی نہیں کرتا. لیکن اوورآل قطعی طور پہ ایسی کوئی آرڈرز موجود نہیں ہیں, نہ وفاقی حکومت کے نہ پنجاب حکومت کے, کہ اس طرح کی کسی طرح کی کوئی وائلیشن کی جائے یا اس طرح قانون کو بریک کر کے کوئی کام کیا جائے. اچھا, کیونکہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہے اور ہم نے شعیب شاہین صاحب کو بڑی مشکل سے تلاش کیا تھا, وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں, تو ان کی جو ویڈیو اب میسر نہیں ہے, ہم نے اب فون کال پر ہی ان کو لیا ہوا ہے. تو شعیب شاہین صاحب ذرا یہ سنیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ کچھ جانی نقصان کی تفصیل بتا رہی ہیں, وہ کیا کہہ رہی ہیں. کوئی اس کو اگر پرامن احتجاج کہے تو میں اس کو پاکستانی ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہوں. اب اٹک کے اندر بھی جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو مارا جا رہا ہے. FCI اہلکار ہے سمیع اللہ, اس کو سرگودا میں ٹانگ پہ گولی ماری گئی ہے. کٹی پہاڑی میں موٹر وے اٹک پر کانسٹیبل واجد کو گردن پہ گولی لگی ہے, ایک گولی اس کے بازو پہ لگی ہے اور وہ کرٹیکل ہے. واہ کینٹ میں زخمی سب انسپیکٹر صاحب ہے فاروق, ایک انسپیکٹر زخمی ہے زہیب, اور ایک کانسٹیبل تھا مبشر, جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ مبشر اپنی جان سے چلا گیا. یہ 5 لوگ کرٹیکل ہیں, اور ان کے سروں کو ٹارگٹ کر کے, یہ طالبان کا طریقہ واردات ہے کہ وہ سر کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ کسی کی بچنے کی جو ہے وہ امید نہ رہے. تو کوشش میں کر رہا ہوں شعیب شاہین صاحب سے رابطہ ہو جائے. کچھ دیر پہلے تو ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب تو فون کال پہ بھی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے, کہہ رہے ہیں چیک کریں گے پکڑے نہ گئے ہوں. نہیں, وہ چھپے ہوئے تھے, آپ نے پروگرام میں انہیں تلاش کر کے ان کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی کر دی, اور وہ ظاہر ہے اکسا رہے ہیں لوگوں کو اسلام آباد میں فتنہ فساد کرنے کے لیے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں پکڑے نہ گئے ہوں. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شعیب شاہین صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ چیک کریں گے گرفتار تو نہیں ہو گئے. ہمیں نہیں پتہ وہ گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن کوشش ہم کر رہے ہیں فون پہ رابطہ کرنے کی. ہو سکتا ہے کوئی ہمارے اسٹوڈیو سے جو کالیں جا رہی ہیں ان کو مانیٹر کر رہا ہو اور ان تک پہنچ گیا ہو. بہرحال ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر PTI آپ کے خیال میں غلط کر رہی ہے تو وہ غلط کر رہی ہے, لیکن یہ جو اس وقت اسلام آباد اور پورے پاکستان میں ہو رہا ہے کہ موبائل فون بھی مشکل سے چل رہے ہیں, انٹرنیٹ بند ہے, راستے بند ہیں, کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے جو کچھ آپ کی حکومت نے اسلام آباد میں کیا ہوا ہے؟
ہاں میر صاحب دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. ایک جملے میں کہوں گا کہ اسلام آباد ہماری جتنی یہاں پہ سینسٹیو بلڈنگز ہیں، اسٹیٹ اونڈ بلڈنگز ہیں اور ڈپلومیٹک کور، ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. اگر کسی جگہ پہ اوور ڈوئنگ ہے تو میں عوام سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کو واقعی تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس تکلیف کا سبب حکومت نہیں ہے. اس کا سبب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بار بار اسلام آباد پہ حملے ہیں. میں نے عرض کیا یہ چوتھا حملہ ہے ان کا. اور جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ مذاکرات سے ہوں گے، وہ بات چیت سے ہوں گے. میرے پاس اس دن کچھ ایسوسیشنز کے لوگ آئے میرے آفس اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم احتجاج کریں گے اور فلاں فلاں کریں گے. تو میں نے کہا جی اچھا آپ نے کر لیا. میں نے کہا دو آپشنز ہیں، یا تو وہاں پہ پولیس آنسو گیس چلائے گی یا آپ کو کارڈن کر کے کہے گی بیٹھے رہیں یا 15 دن بیٹھے رہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوگا دونوں صورتوں میں؟ کہتے ہیں جی دوبارہ آپ کے پاس آ کے مذاکرات ہوں گے. تو میں نے کہا پھر وہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے مذاکرات کے ذریعے پہلے سے شروع کر دیں. تو ہم ان کو بار بار شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں، کچھ سپیس لیں، کچھ دیں، معاملات کو آگے چلائیں. ملک نے آگے چلنا ہے، ریاست نے آگے چلنا ہے. آپ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، شعیب شاہین صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں. چلیں شعیب شاہین صاحب یہ کیا ہوا تھا؟ آپ کیوں ڈس اپیئر ہو گئے تھے اچانک؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ ہیلو، اچھا جی اب وہ فریز ہو گئے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے نا اسکرین پہ، یہ اسلام آباد کے حالات ہیں. تو اسلام آباد میں اسلام آباد ہی کے دو سیاستدان ہیں، ایک اسٹوڈیو میں ہے، ایک کہیں پہ چھپے ہوئے ہیں. جو چھپے ہوئے ہیں ان کے موبائل فون کے سگنل ویک ہو جاتے ہیں. ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی. اب ایک سوال میرا اور ہے آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں. تو میں نے آج گھر سے آنا تھا یہاں تک، میں بڑی مشکل سے آئے اور یقیناً آپ بھی مشکل سے آئے ہیں، راستے بند ہیں. لیکن بیرسٹر گوہر خان صاحب اسلام آباد سے اور بیرسٹر محمد علی سیف صاحب وہ پشاور سے آتے ہیں اور بڑے آرام سے اڈیالہ جیل راولپنڈی جاتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اور گور صاحب جو ہیں وہ بھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں اور سیف صاحب واپس اپنے دھرنے میں چلے جاتے ہیں. تو مجھے تو یہاں اپنے اسٹوڈیو تک آنے میں اتنی مشکلات کا سامنا ہے، تو ان کو رسائی کس طرح ملتی ہے؟ یہ تو انہیں حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں، حکومت کو اگر نہ ملنے دیں تو گلے کرتے ہیں کہ ہمیں جناب چیئرمین نہیں. جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ملنے دیتا تو آپ کئی ہفتے نہیں ملنے دیتے. یہ آج آپ نے جان بوجھ کے ملاقات کرائی کہ شاید عمران خان کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ. دیکھیں واپس جائیں یا نہ جائیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. عوام کی مشکلات ہیں ڈیفینیٹلی. اگر یہ اس کو کوئی سینسیبل طریقے سے ہینڈل کریں گے تو یہ مسائل جو ہیں عوام کے کم ہو سکتے ہیں. لیکن مذاکرات کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈیفینیٹلی اس کا حصہ ہے. لیٹ می ایڈمٹ دیٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی انسٹرکشن لینا چاہتے ہیں، کوئی حالات بتانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بشرا بیگم کا پیغام بھی لے کے گئے ہوں گے، وہ بھی قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں. تو یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں، یہ ڈائلاگس چلتے رہتے ہیں. لیکن اچھا ہوگا اور اچھا ہوتا کہ ان باتوں کو اگر ہم بیٹھ کے کسی ڈائلاگ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کہ کوئی ایجنڈا ہو اور اس میں کوئی لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ کیا ڈائلاگ ہو رہے ہیں. یہاں تو صرف جو کیمرے لگے ہوتے ہیں اور جو بگنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ڈائلاگ ہو رہا ہے. میڈیا کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. میر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں نا تحریک انصاف اور اس مارچ کے نتیجے میں جو یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہونا. یا میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو، وہ اس مارچ کے اچھا آپ ذرا سنیں، بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ میٹنگ کر کے نکلے جب عمران خان صاحب سے، پتہ نہیں کس کا پیغام لے کے گئے تھے، انہوں نے نہیں بتایا. لیکن جب نکلے تو انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. احتجاج کا کال، خان صاحب کا احتجاج کا کال ہے وہ فائنل ہے، انہوں نے کال کیا ہے. سر کال اپ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی ایسی کال اپ والی بات ہی نہیں. تو سر جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ کوئی اپڈیٹ سر؟ وہ انشاءاللہ تعالی دیکھو آپ جاتے ہیں. اچھا تو یہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا جی کہ کال جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے اور وہی اس کو واپس لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ پیغام لے کے گئے تھے کہ پلیز خدا کے لیے واپس لے لیں. خان صاحب نے انکار کر دیا اور اسی لیے آپ نے ملاقات کروائی. وہ ان کا دیکھیں اب قیادت جو ہے نا ان کی، پہلی بات تو یہ جو قیادت ان کی باہر ہے اس وقت وہ بڑی آپس میں بٹی ہوئی ہے اور ان کے آپس کے ان کی رنجشیں اور معاملات ہیں اور کھینچا تانی کی کیفیت ہے. میں اس پہ بات نہیں کروں گا، وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ جیل کے اندر ہیں. جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ بعض چیزوں کے اوپر قائل بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایشو ایسا ہے اس وقت کہ یہ جو کال دے کے نا، میں آپ کو بتاؤں کال دے کے خود پھنس گئے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے. جس طرح میں شعیب شاہین صاحب کو پروگرام میں لے کے پھنس گیا ہوں،
نہ میرا پروڈیوسر مجھے بتا رہا ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. اور میں بیٹھا ہوا ہوں جی. آگے ہیں جی آپ دیکھیں آگے ہیں جی، پھر آگے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تو کہہ رہے تھے کہ شاید آپ پکڑے گئے ہیں. اچھا تو آپ ذرا یہ ان کی خواہش تو ہے لیکن اور ہم اس کے لیے پہلے سے. اچھا میرا سوال یہ ہے آپ سے, پتہ نہیں کہیں دوبارہ آپ ڈس اپیئر نہ ہو جائیں, کہیں دوبارہ مسنگ نہ ہو جائیں. یہ بتائیں کہ یہ میں تو اپنے گھر سے دفتر تک بڑی مشکل سے پہنچا ہوں, تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب اور محمد علی سیف صاحب اتنی آسانی سے آج اڈیالہ جیل کیسے چلے گئے؟ یہ کس نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا ان کی ملاقات کو؟ دیکھیں پہنچائے گئے ہوں گے, ویسے تو نہیں پہنچ سکتے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ فرائیڈے والے دن ہماری شیڈول میٹنگ تھی اور ہمارے دوست کھڑے رہے کوئی 1 بجے سے لے کر, بلکہ ہم 5 دوست تھے جن کا نام فائنل ہوا تھا, لیکن میرا نام جیل اتھارٹیز نے نکال دیا, باقی 4 کو جانے کی اجازت ملی. 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک وہ انتظار کرتے رہے, نہیں ملنے دیا گیا. اور ظاہر ہے کوئی ایشوز تھے جن پہ ڈسکشن بھی ہونی تھی, تو آج ظاہر ہے لے جایا گیا ہوگا اور میٹنگ کرائی گئی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں گوہر صاحب نے کہہ دیا کہ کال آف نہیں ہوگی ہماری مارچ پروٹیسٹ, اور اس کے نتیجے میں جو کوئی گفتگو کی بات ہے وہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. بظاہر یہی لگتا ہے کہ کوئی بات چیت تو ہے, مگر اس کا میں نیگوشیشن کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں اور نہ ہی ہماری کسی پولیٹیکل کمیٹی میں شاید آج یا کل تک کوئی بات ہوتی ہے تو میں کوئی کہنے کی پوزیشن میں ہوں گا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ دیکھیں, میں جو ابھی آخری بات ان کی سن رہا تھا, یہ کہہ رہے ہیں طارق صاحب کو جی یہ کال دے کے خود پھنس گئے ہیں. بھائی اگر ہم پھنس گئے ہیں تو پھر آپ کو یہ سارا کچھ کرنے کی کیا تردد ہے؟ تو آپ جگہ کھولیں, راستے کھولیں. ہم نے مولانا فضل الرحمان کو 2 دفعہ اجازت دی, ہم نے مریم نواز کو اجازت دی, وہ آئیں یہاں اپنا پی ٹی ایم کی جماعتیں آئیں, ساری آ کر کے احتجاج کیا, پروٹیسٹ کیا, چلے گئے. مولانا فضل الرحمان نے 2 دفعہ دھرنا دیا, بلاول بھٹو چلے وہاں سے کراچی سے, پنجاب گورنمنٹ بھی ہماری حکومت تھی, آئے ڈی چوک تک پہنچے, اپنا احتجاج کیا, پروٹیسٹ کیا, چلے گئے. اگر یہ چونکہ یہ دھوکے کے سہارے پہ کھڑے ہیں نا, کیونکہ عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے, عوام ان سے نفرت کرتی ہے, ان کو پتہ ہے کہ عوام کے سمندر نکل آئے گا اور ان لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ جھوٹ کے سہارے ہیں نا, وہ ایک جھوٹ کے لیے ان کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. یہ ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ جمہوری ملک ہے تو جمہوریت میں آئین کا بنیادی اور جمہوریت کا بنیادی حق ہوا کرتا ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ. آپ کرنے دیں, آپ جگہ مختص کرتے ہیں کہ جی آئیں آپ F9 پارک میں بیٹھ جائیں, آپ ڈی چوک میں بیٹھ جائیں. لیکن شعیب شاہین صاحب یہ جو آج پنجاب پولیس جو ہے اس کے جوان زخمی بھی ہوئے ہیں, ایک جوان جو ہے وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار گیا ہے, تو یہ وائلنس کیوں ہوتا ہے؟ یہ تحریک انصاف والوں کا جب بھی جس دن بھی کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں احمد میر صاحب, ہم تو وائلنس نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں کئی ویڈیوز موجود ہیں جب انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر سیدھی فائرنگ کی, کل اسلام آباد میں سیدھی فائرنگ کی, وہاں ہزارہ سے جو ہمارا گروپ آ رہا تھا, انہوں نے گرینیڈ تک پھینکے ہیں, وہ ہمارے پاس ساری ویڈیوز موجود ہیں. اور اس کے بعد جو کٹی پہاڑی سے انہوں نے شیلنگ کی, مار کٹائی جو بھی کیا, اس کے نتیجے میں جو پولیس والے پکڑے گئے انہوں نے ان کا علاج بھی کیا, ان کو سنبھال کے صاف ستھرے طریقے سے کھلا پلا کے پولیس کے حوالے کیا. یہ ہمارا کنڈکٹ اور کردار ہے, کیونکہ یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں, ہماری عوام ہے, ہماری قوم ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے لوگ ہیں. لیکن یہ غلام بنے ہوئے ہیں اس کٹ پتلی حکومت کے, اور ان لوگوں نے جو ظلم, تشدد اور بربریت اپنی عوام پہ قائم کر رکھی ہے, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جمہوریت کا حسن ہوا کرتا ہے. دیکھیں کل 31 مختلف پورے دنیا میں عمران خان کے کال پہ, یہ واحد لیڈر ہے جس کے کہنے پہ پوری دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں, وہ بیٹھا جیل میں ہے جس کا انڈائریکٹ سے میسج آتا ہے. 31 جگہوں پہ مظاہرے ہوئے. مجھے بتا دیں جمہوری ملکوں میں اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. کیپٹل ہل کے سامنے بھی ہوا, یو کے میں بھی ہوا, پتہ نہیں, اور اٹلی کا بہت بڑا مظاہرہ تھا, فرانس کا ہوا, اور کئی ملکوں میں ہوا, آسٹریلیا میں ہوئے, نیوزی لینڈ میں ہوئے. لیکن آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جمہوری ملک. لیکن لاہور میں آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم رایا صاحب گاڑی میں گھوم رہے ہیں, کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, اپنی ویڈیو بناتے ہیں, پوسٹ کر دیتے ہیں. تو لاہور میں کیوں کوئی 300-400 لوگ نہیں نکلے؟ نہیں, لاہور میں مختلف ٹولیوز میں لوگ نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں. ابھی دیکھیں لاہور کا باہر کے سارے راستے بلاک ہیں, آپ کسی گاڑی میں جا تو نہیں سکتے, ان کے پاس کوئی کرینیں تو ہے نہیں کہ وہ کنٹینرز کو ہٹا دیں, یا کس طریقے سے ہٹائیں, ویلڈ کیے ہوئے ہیں سارے کے سارے, اور نیشنل ہائی ویز بھی ساری بند ہیں. اب اس کا طریقہ کار مختلف ہم نے اڈاپٹ کیا ہے کہ مختلف تھوڑے تھوڑے کر کے تو لوگ نکلیں کسی بھی طریقے سے جہاں اسلام آباد میں پہنچیں, اور جو ہی راستہ ملے بڑی تعداد میں نکلیں اور لوگ آ کر کے اسلام آباد کو جوائن کریں, کیونکہ یہ ایک دن کا تو
کھیل نہیں ہے نہیں یہ لیکن سیریز اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ایک فیصلہ دے دیا کہ اسلام آباد میں 24 نومبر کی کال پہ کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے، تو اور آپ خود اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، تو یہ جو آپ کا احتجاج ہے یہ کیا عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میٹر سپریم کورٹ میں گیا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو میٹر تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کو جگہ مختص کریں، اور وہ ہوئی، اور اس کے بعد سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، بلکہ ان کے لیے تو واش رومز باقاعدہ بنا کے دیے گئے ان کو، اور اسی طرح ان کو کھانا پہنچایا گیا. اور جب میں صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، انہوں نے اسی طرح سارے کنٹینرز لگا کے بند کر دیے تھے. اس وقت میں سپریم کورٹ میں گیا تھا کہ جی یہ جو گورنمنٹ راستے بند کرے یا کوئی پروٹیسٹرز بند کریں، ان کو روکا جائے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت کسی کا فنڈامنٹل رائٹ آپ نہیں روک سکتے، اور راستے بند کرنا فیض آباد دھرنا ججمنٹ کی روشنی میں یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، کوئی بھی کرے. انہوں نے تو پچھلے 4 دن سے راستے بند کیے ہوئے ہیں، یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کر رہے ہیں. ہم تو ایک لافل اپنا ایک رائٹ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور وہ انٹرم آرڈر ہے اور ہماری ایبسنس میں پاس ہوا ہے. اب وہ میرا خیال ہے کل یا پرسوں لگا ہوا ہے، ہمارے وکیل جائیں گے یا ہم لوگ جائیں گے اور وہاں جا کر ریکویسٹ کریں گے. آپ ایک فنڈامنٹل رائٹ کو ہائی کورٹ کیسے سسپینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ رہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے دوران اگر چھاپا نہ پڑا، آپ گرفتار نہ ہوئے، دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، شعیب شہین صاحب ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. نہیں، ہم چاہتے بھی نہیں انہیں گرفتار کرنا. نہیں آپ نے پہلے کہا تھا چیک کریں، پھڑیا دے نہیں گیا. نہیں، وہ اچانک غائب ہو گئے نا، اس لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہیں پڑے ہی گئے ہوں، کیونکہ ظاہر ہے انتشاری ٹولے کی قیادت وہ بھی کر رہے ہیں. اسلام آباد میں کوشش تو کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر جلاؤ گراؤ، جو کہ اس سے پہلے مناظر سارے ہم نے دیکھے ہیں. باقی بات یہ ہے جی کہ دیکھیں، بندوق کے زور پہ اسٹیٹ کو اگر آپ کہیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل آ جائے، وہ کبھی نہیں آئے گی. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ خود پھنس گئے ہیں. یہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی ایک تقریر میں یہ بات ٹی ایل پی والوں کو کہی تھی. اگلی بات کہ اسٹیٹ سے ٹکرانے کی جرت نہ کرو. اگلی بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ یہ پھنس گئے ہیں کہ یہ چند گھنٹوں بعد، چند دنوں بعد، جیسے شعیب صاحب کہہ رہے ہیں، یہ فیس سیونگ مانگیں گے کہ ہمیں فیس سیونگ دیں، ہم اس سے نکلیں کیسے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چند چیزیں، کہیں الٹ نہ ہو جائے، آگے آ جائیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس. بشا بی بی نے کہا تھا کہ سعودیہ نے کہا، وہ بہت بڑا بلنڈر تھا، ایک ملک کی ساکھ اس سے متاثر ہوئی، کہ عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ کس کو ساتھ لے کے آ گئے ہو، جنرل باجوہ کو. تو آج جو جتھا بشا بی بی ساتھ لے کے آ رہی ہیں نا، یہ اسلام آباد کے لوگ بھی پوچھیں گے کہ کس کو ساتھ لے کے آ گئے ہو. وہ بھائی اسلام آباد ان لوگوں کے حوالے جو نعرے وہ لگا کے آئے ہیں، جو فتنہ اور انتشار کی بات خود سی ایم کر کے آیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات جو آپ نے کی، گرینیڈ، خوف خدا کریں. گرینیڈ مطلب اس طرح کی جھوٹ تو نہ بولے یار، خدا آپ کی انفارمیشن پتہ نہیں کہاں سے، عورتوں کو گرفتار کرنا، بچوں کی سیٹنا، یہ سب ان کے غلط پروپیگنڈا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا رہی ہے. پھر آپ نے کہا جی ہم عوام کے پی ٹی آئی حقیقی نمائندے. بات یہ ہے کہ 2014 سے عمران خان پریکٹیکل پالیٹکس میں تھوڑا گین کی ہے، انہوں نے بنے تو آپ 90 سے لگے ہوئے ہیں. کیا آپ نے قوم کو ایسا دیا ہے، سرخاب کے پارک میں لگ گئے ہیں کہ لوگ آپ کی پوجا کریں؟ کس وجہ سے یہ تو نواز دیا کیا ہے آپ نے؟ یہ تو نواز صاحب ہی پوچھتے ہیں. یہ قیمتیں جو کم ہو گئیں جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نے آپ کو منہ نہیں لگانا. اچھا شعیب شہین صاحب، وقت میرے پاس کم ہے، ذرا یہ بتا دیں کہ یہ فائنل کال تھی آپ کی، تو اگر اب عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے اگلے 2 دن میں، 3 دن میں، تو کیا اسٹریٹجی کیا ہے پھر؟ آپ اگر اسلام آباد میں داخل نہیں ہوتے تو باہر جی ٹی روڈ پہ موٹر وے پہ بیٹھے رہیں گے یا واپس نہیں جانا؟ اب نہیں سر، ہم تو اسلام آباد میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. اسلام آباد میں داخل ہونے ہو چکے ہیں، بلکہ اسلام آباد میں داخل ہونے کے قریب تر ہیں. آج رات کو کسی بھی وقت انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پہنچ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آپ داخل ہو جائیں گے لیکن آپ ڈی چوک تک تو نہیں پہنچ سکیں گے. پہنچیں گے اور احتجاج ہوگا، ہمارا پروٹیسٹ ہوگا، اینڈ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کنٹینیو رہے گا انٹل انلیس ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو کال آف نہیں کرتے اس مظاہرے کو. تو دس از آور اسٹریٹجی. یعنی کہ یہ کال آف کروانا ہے تو حکومت کو عمران خان صاحب سے رابطہ کرنا ہے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ آج آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے رابطہ تو کیا،
عمران خان صاحب سے، ظاہری بات ہے وہ حکومت کا پیغام لے کے گئے ہوں گے نا کہ پلیز، وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں تو کال آف کر دیں، انہوں نے انکار کر دیا، تو اب کل دوبارہ آپ ان کو اجازت دیں گے؟ ان کی دوبارہ دیکھیے میٹنگ ہوگی؟ کوئی بھی سنجیدہ عقل اور شعور اور سیاسی فہم و فراست رکھنے والی گورنمنٹ وہ تمام آپشنز کے ساتھ چلتی ہے، جس میں مذاکرات ایک آپشن ہے، جس میں آپ کے اسلام آباد کی پروٹیکشن وہ ہماری ذمہ داری ہے، دیگر کئی اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم ان سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی نہ ہمیں کوئی تنگ نظری ہے اور نہ ہم جو ہیں اتنے کوئی شارٹ سائٹڈ ہیں اور نہ ہم اتنا تکبر اور اتنی رونت رکھتے ہیں کہ جو کہ شعیب صاحب کے لیڈر رکھتے ہیں۔ اچھا، بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب اور شعیب شہین صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے جو کنیکشن اسٹیبلش کیا، اللہ کرے اس کی وجہ سے آپ پکڑے نہ جائیں۔ اور علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ اگر عمران خان رہا نہ ہوئے تو پھر ہم گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، گھر والوں کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے جنازے پڑھ لو، اللہ کرے کہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی گھر سے نکلے تھے، بڑی مشکل سے اسٹوڈیو تک آئے ہیں، اب واپس جانا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، دعا کریں ہم خیر خرید سے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔